السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ معزز سامعین کرام، قابل قدر اساتذہ، عزیز طلبہ، مرکز انس بن مالک محتاج تعارف نہیں ہے۔ قرآن و سنت کی خدمت، قال اللہ اور قال الرسول کے پرچار میں ایک نمایاں نام اور ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں پر پڑھنے والے طلباء اور ان کی انفرادیت، یہاں کے اساتذہ اور ان کی محنت، یہاں کے مدیر فضیلت الشیخ مولانا مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب اور ان کی دن رات کی کوشش روز روشن کی طرح واضح ہے، اور یہ ادارہ اپنے نتائج کے اعتبار سے، کارکردگی کے لحاظ سے کم وقت میں ایک بڑا نام حاصل کر چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی ترقی میں اور اضافہ فرمائے۔ پچھلے دنوں اس ادارے کی دو بچیوں سے حادثہ پیش آیا اور وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ وہ اللہ کے راستے میں تھی، حصول علم کے لیے تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے۔ ان کے تمام ورثاء کو جو کہ خونی رشتہ اور تعلق رکھتے ہیں، اور ان سے بھی تعزیت کہ جن کا ان سے روحانی اور علمی تعلق، میری مراد مولانا مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب، ادارہ کی انتظامیہ اور اساتذہ، اللہ کروٹ کروٹ ان بچیوں کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لہم ورحمہم وارفع درجتہم فی المہدیین واخلفہم فی عاقبہم فی الغابرین واغفر لنا ولہم یا رب العالمین۔ عزیز طلبہ، اللہ رب العالمین نے علم کو ایک دم سے ختم نہیں کرنا۔ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس۔ اللہ نے ایسے ہی علم کو اچک نہیں لینا اچانک سے کہ اللہ لوگوں سے علم کو اٹھا لے، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ۔ علماء کو قبض کرنے سے ہی علم قبض ہوگا۔ گویا کہ علم یہ علماء سے جڑا ہوا ہے۔ علماء ہے تو علم ہے، اور علم ہے تو فہم بھی ہے، فراست بھی ہے، حق و باطل کی تمیز بھی ہے، اچھے برے کی پہچان بھی ہے، حلال و حرام کا فرق بھی ہے، اور توحید و شرک میں نمایاں فرق بھی ہے، بدعت اور سنت میں جداگانہ فرق بھی ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں، پھر حلال و حرام بھی مکس ہے، دوست اور دشمن کی پہچان بھی نہیں ہے۔ یہ پہچان حاصل ہوتی ہے تو علم سے ہوتی ہے، اور علم کن کے پاس ہے؟ وہ علماء کے پاس ہے۔
اور آئے روز علماء دنیا سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ جو دنیا میں موجود ہیں مگر ان کی صحت ساتھ نہیں دے رہی. وہ تدریس نہیں کر سکتے، وہ درس نہیں دے سکتے، وہ کچھ تحریر نہیں کر سکتے. عمر بڑی ہو چکی ہے اور حافظہ وہ نہیں رہا، صحت وہ نہیں رہی. ہمارے لیے جو باعث فکر بات ہے وہ کیا ہے کہ یہ بات تو درست ہے، صحیح ہے، معلوم ہے کہ علماء اٹھ رہے ہیں. کیا ان کی جگہ لینے والے علماء اور پیدا بھی ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ وہ نہیں ہو رہے. اگر ہم اپنے مدارس دینیہ کا، مراکز اسلامیہ کا، جامعات عربیہ کا جائزہ لیں تو ماں باپ نے ان کو وہاں داخل کروانا ہوتا ہے جس کے بارے میں وہ خود کہتے ہیں کسی کا مدد نہیں. لیکن اب شعور ڈیولپ ہو رہا ہے، شعور میں بہتری آ رہی ہے کہ دین اسلام کے لیے اور اس علوم اسلامیہ کی تعلیم و ترویج کے لیے لوگ اپنی ذہین اولاد، میں جب چہرے یہاں پہ دیکھ رہا ہوں الحمدللہ، وہ مدارس دینیہ کی طرف ان کا رخ کر رہی. لیکن اگر ہم اپنے مدارس کا جائزہ لیں، صورتحال کیا ہے کہ ایک طالب علم سے اگر میری ملاقات اس سال ہوئی ہے اور میں نے پوچھا کہ آپ کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہیں تو وہ بتائے گا تیسری میں. آئندہ سال کسی اور جامعہ میں اس سے ملاقات ہوگی تو پوچھیں گے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں تو وہ بتائے گا میں بخاری پڑھ رہا ہوں. بھئی یہ کیسے آپ تیسری کلاس کے بعد آپ بخاری میں کیسے پہنچ گئے؟ کہتے ہیں اپنے سٹیمنے کی بنیاد پہ پہنچا. سٹیمنا ہی اتنا ہے، اتنا جمپ لگایا ہے کہ تیسری سے بخاری میں پہنچ گیا ہوں. ایسے طالب علم بھی میں نے دیکھے ہیں کہ ایک ادارے میں انہوں نے 2 کلاسیں پڑھی، ثانوی عامہ کیا ہے اور تیسرے سال بخاری میں بیٹھے ہوں. ایسے طالب علم بھی ہم نے دیکھے ہیں ہمارے ساتھ جو پڑھنے والے تھے. یہاں 8 سال کا اگر کورس ہے تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے اللہ کرے یہ 4 سال میں ہو جائے. مدینہ یونیورسٹی میں 4 سال کا کورس ہے تو ان کی دعائیں اور کوششیں ہوتی ہیں کہ اللہ کرے 8 سال کا ہو جائے. بار بار فیل بھی ہونا پڑے، ملک کی ناک ڈبونی پڑے، اپنی شخصیت خراب کرنی پڑے، اپنے ادارے کو بدنام بھی کرنا پڑے، کہتے پرواہ نہیں. جامعۃ الملک سعود میں جب میں پڑھنے گیا تو میں اپنے سینئر سے پوچھا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں، آپ پرانے ہیں ماشاءاللہ، آپ ان کی نصیحت سنیں. کہتے ہیں کہ یہاں آپ کا جو بیڈ روم ہے، کمرہ ہے، وہ اے سی. میں نے کہا ٹھیک. کلاس روم بھی اے سی ہے، جس میس میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں وہ بھی اے سی ہے، اور بسیں بھی اور باتھ روم بھی. تو جتنا وقت یہاں گزار سکتے ہو گزار لو. اور میرے بھائیوں، ہم وقت گزارنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، یہ بات یاد رکھیں. توجہ ہے نا آپ کی؟ جن طلباء نے ٹانگیں پکڑی ہیں چھوڑ دیں، ذرا قائم ہو کے بیٹھے نا، ویسے جنگی حالات ہے، ذرا قائم ہو کے بیٹھے. آپ اوپر آ جائیں کرسی پہ. تو جی میں وقت گزارنے کے لیے آیا ہوں. ہم دنیا میں وقت گزارنے کے لیے نہیں آئے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے جی میں تو وقت پاس کرنے کے لیے آیا ہوں. ہم دنیا میں وقت کو شکار کرنے کے لیے آئے ہیں، پاس کرنے نہیں آئے. وقت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آئے ہیں، وقت کو گزارنے اور پاس کرنے کے لیے نہیں آئے. وقت
وہ خود بائی پاس کرتے ہوئے نکل جاتا ہے. الوقت کالسیف ان لم تقطعہ یقطعک. وقت جو ہے یہ تلوار کی مانند ہے، اس کو شکار نہیں کریں گے، کاٹتا ہوا آگے نکل جائے. وقت کا ایک اپنا نخرہ ہے. وقت خود بادشاہ ہے. وقت کیا ہے؟ اور اس کا کیا ہے؟ ایک نخرہ ہے اپنا. وقت کو اتنا نخرہ ہے کہ بادشاہ اس کا انتظار کرتے ہیں، وقت بادشاہوں کا بھی انتظار نہیں کرتا. وقت بادشاہوں کا بھی انتظار نہیں کرتا. اگر کسی بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں نے 1:25 پر یہ کام کرنا ہے، وہ کام نہیں کرتا، کیا وقت اس کے لیے رکے گا؟ یہ گزر جائے گا. بھی اگر تو نے وقت مقررہ پہ اپنا کام نہیں کیا تو وقت کسی بادشاہ کے لیے بھی نہیں رکتا، وہ گزر جاتا ہے. اور زمانے طالب علمی میں کیا صورتحال ہوتی ہے؟ بعض طلبہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. اساتذہ پوچھتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو؟ استاد جی فلاں کام تھا فلاں کام تھا، اس لیے میں مصروف تھا، میں کلاس میں نہیں آ سکا، میں پیریڈ نہیں پڑھ سکا. کلاس فیلوز کہتے ہیں یار تو نے استاد کے سامنے جھوٹ بول دیا. کیوں؟ کہتے ہیں میں تو وقت پاس کرنے آیا ہوں. کیا کرنے آیا ہوں؟ وقت پاس کرنے کے لیے. کل کو وہی طالب علم جب فارغ ہوتا ہے تو کسی نے اس کو مدرس، کسی نے اس کو خطیب، اور کسی نے اپنے ہاں ریسرچ اسکالر بھی رکھنا ہو تو اس کے کلاس فیلوز سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے تھا؟ جواب ملتا ہے یہ وقت پاس کرنے آیا تھا. اساتذہ سے پوچھتے ہیں یہ طالب علم آپ کے پاس کیسا تھا؟ وہ جواب دیتے ہیں وقت گزارنے کے لیے آتا تھا. اب یہ سیخ پا ہو رہا ہوتا ہے، غصے سے کانپ رہا ہوتا ہے کہ میرے کلاس فیلوز نے میری جڑ کاٹ دی ہے، میرے اساتذہ نے میری مت مار دی ہے. بھائی نہ تیری اساتذہ نے تیری مت ماری ہے، نہ تیرے کلاس فیلوز نے تیری جڑ کاٹی ہے، تو نے مت اپنی آپ ماری ہے. یہ وہ بات ہے، یہ وہ جملہ ہے جو تو اپنی زبان سے زمانے طالب علمی میں خود ادا کرتے ہوئے کر رہے، میں تو وقت پاس کرنے آیا. آپ کا جملہ ہی انہوں نے دہرایا ہے. اب غصہ کس بات کا آ رہا؟ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے اپنے کسی کلاس فیلوز کو بڑا منصب مل جائے نا، کہتے ہیں یار کاش ایسے بھی پڑھ لیں ایسے بھی انجی ہوں. بھی آپ کو پڑھائی سے کس نے روکا تھا؟ آپ کو کسی نے منع تو نہیں کیا تھا. ماں باپ نے داخل کروایا تھا کس لیے؟ پڑھنے کے لیے یا وقت گزارنے کے لیے؟ میں نے آپ سے پوچھا ہے کس کے لیے بھیجا ہے؟ یا وقت گزارنے کے لیے؟ اساتذہ یہاں کتنی تعداد ہے جی؟ 63 اور عملہ ملا کے 73 افراد یہاں پہ آپ کی خدمت کے لیے. 73 افراد. کیا اس لیے وہ بیٹھے ہیں کہ وقت پاس کریں، یا اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ وقت کو شکار کریں اور وقت سے فائدہ اٹھائیں؟ کہتے ہیں جناب ہم نے بس وہ تھا کلاس تھی پڑھ لیا ہے، رات کو مطالعہ کر لیں گے. آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ شرح میں اطامل الحفظ نہ کریں؟ آپ کو کس نے یہ بات کہی ہے کہ آپ بخاری کا متن حفظ نہ کریں؟ آپ کے ادارے میں خود مثال موجود ہے، مولانا عتیق الرحمان علوی صاحب بخاری حفظ کی ہے. جو کتابوں کے متون ہیں، وقت آپ کے پاس ہے تو آپ کیا کریں؟ وہ متن حفظ کر لیں. جو حافظ نہیں ہے وہ اس دوران قرآن مجید حفظ کر لیں. ویسے صبح تو کلاس لگتی ہوگی نماز فجر کے بعد، اس میں وہی ہوتا ہے 5 پارے 6 پارے. ہم تو جب پڑھنے گئے درس نظامی کے لیے حفظ بھی کیا ہوا تھا، تجوید بھی پڑھی ہوئی تھی، لیکن ہمارے کلاس فیلوز ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے 1.5 ماہ میں حفظ کیا. ہمارے کلاس فیلو تھے جو مرکز المودہ ڈیرہ غازی خان میں مدیر ہیں، شیخ نذیر مدنی صاحب. غالباً 36 یا 33 دنوں میں انہوں نے حفظ کیا. تو وقت جو ہے نا اس کو ضائع نہ کریں. یہاں ہم وقت کی بربادی کے لیے نہیں آئے.
اور دنیا میں اگر کوئی مہنگی ترین چیز ہے تو وہ کیا ہے جی؟ اور سستی ترین چیز ہے تو وہ بھی وقت ہے. جب ہم نے چیک اپ کروانا ہو تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ اس سے کیا مانگتے ہیں اور کیا دیتے ہیں؟ پیسے. پیسے دیتے ہیں کس چیز کے لیے؟ وقت کے لیے. پیسے دے کے وقت لیتے ہیں ہم نے اپنا چیک اپ کروانا. میں نے اپنے بیٹے کو ایک دفعہ نصیحت کرتے ہوئے یہ بات کہی. ماشاءاللہ وہ قرآن کا حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، پی ایچ ڈی کر رہا. میں نے اسے کہا کہ بیٹا بات سنو، آپ اپنے وقت کی خود قدر کر لو، دنیا آپ کے وقت کی قیمت لگائے گی. اور آپ نے اگر اپنے وقت کی قدر نہ کی تو دنیا آپ کے وقت کو قدموں تلے رونق کے رکھ دے گی. جو لوگ اپنے وقت کی قیمت چاہتے ہیں کہ ملے، آخر ڈاکٹر نے محنت کی ہے نا، ایک بندہ ہے ایف سی پی ایس اس نے کیا ہوا، وہ اپنے شعبے میں اپنے سبجیکٹ میں وہ ماسٹر ہے، ماہر ہے. دنیا کیا وجہ لائنوں میں بیٹھی ہوتی ہے، بڑے بڑے علماء بھی، بڑے بڑے انجینئر بھی، بڑے بڑے پروفیسر لائن میں بیٹھے ہوتے ہیں، وقت لینے کے باوجود بھی، پیسہ پہلے جمع کروانے کے باوجود بھی، اس لیے کہ اس نے اپنے وقت کی قدر کی ہے. اور اسی طرح جو بڑے بڑے علماء ہیں، آپ دیکھیے دنیا ان کے پیچھے بھاگتی کہ آپ کا وقت چاہیے. لوگ علماء سے بھی مانگتے ہیں تو وقت مانگتے، یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں پیسوں کے بنڈل دیں، وہ کہتے ہیں ہمیں اپنا وقت دے دیں. تو بات یہ سمجھ آئی، دنیا میں جو مہنگی ترین چیز ہے وہ کیا ہے؟ وقت ہے. آج اپنے وقت کی آپ قدر کر لیں، دنیا آپ کے وقت کی قیمت لگائے گی. اور اگر آپ نے اپنے وقت کی خود قدر نہ کی تو وہ یہی کہیں گے یار وہ فارغ آدمی ہے، کسی وقت بھی اس کو مل سکتے ہیں، بیکار آدمی ہے، چھوڑے، اس کو منہ لگانے کا فائدہ ہی نہیں ہے، اس کو کام تو کوئی ہوتا نہیں ہے، جب چلے جائیں مل جائے گا، جب بلا لیں گے آ جائے گا. کیوں؟ ہے ہی ویلا، ہے ہی فارغ. تو یہاں پر 73 افراد کا عملہ اور سالانہ کروڑوں روپے کا بجٹ. آپ پر وہ وقت نہیں آیا کہ جب طلبہ شادی اور بڑا برتن لے کے گھروں میں جاتے تھے روٹیاں اکٹھی کرنے کے لیے، اور اس ایک بڑے برتن میں دال بھی اسی میں، ساگ بھی اسی میں، گوشت بھی اسی میں اور سبزی بھی، تو وہ آ کے کھاتے تھے. لیکن حقیقت بات یہ ہے اس میں برکت بڑی تھی. یا پھر بچوں کے کھانے لوگوں کے گھروں میں لگے ہوئے ہوتے تھے کہ وہاں جا کے کھانا ہے، یا ان کے گھر سے لا کے اپنے ادارے میں کھانا ہے. آپ کو کسی بھی دروازے پہ جا کے دستک نہیں دینی پڑتی، کسی کے ہاں بیل بجا کے دھوپ میں انتظار نہیں کرنا پڑتا. آپ کو پکا پکایا کھانا یہیں پہ ملتا ہے. کیوں ملتا ہے؟ تاکہ آپ تعلیم حاصل کریں. یہ پنکھوں کی ہوا چند سالوں سے یہ سہولت ہے. ایسے ادارے بھی تھے جہاں یہ سہولت بھی نہیں تھی، لیکن وہاں سے جو لوگ پڑھ کے نکلے ہیں وہ بڑے بڑے محدث اور شیخ الحدیث بن کے نکلے. ہمارے اجداد میں سے تھے مولانا عبدالحق الہاشمی، جو حضرت مولانا سلطان محمود محدث جلال پوری کے بھی استاد تھے، پیر بدیع الدین شاہ راشدی، پیر محب اللہ شاہ راشدی، حافظ صلاح اللہ مدنی رحمہم اللہ جمیعاً ان کے استاد تھے. احمد پور شرخیہ سے کوٹلہ شیخہ 3 دن کلاس وہاں 3 دن ادھر ہوتی تھی. صرف خچر پر استاد یا گھوڑے پر استاد بیٹھ کے جاتے تھے، طلبہ سارے پیدل جا رہے ہوتے تھے، کتابیں اٹھائی ہوئی ہوتی تھی. یہ صورتحال تھی. اساتذہ کے ساتھ جڑے ہوئے. جب سے طلبہ استاد سے فاصلے پہ آئے ہیں، استاد اور شاگرد کے درمیان خلا پیدا ہوا ہے،
تو کتاب اور طلباء کے درمیان خلیج پیدا ہوتی چلی گئی ہے، خلیج پیدا ہوتی چلی گئی ہے۔ اور اس خلیج نے کیا کیا ہے؟ آج معاشرتی طور پر بھی بیڑا غرق ہے، سیاسی لحاظ سے بھی اور معاشی طور پر بھی۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ علماء کو اٹھائے گا، ایک دم سے علم نہیں اٹھے گا، علماء کے اٹھنے سے علم اٹھے گا۔ حتی اذا لم یترک عالما، جب کوئی عالم نہیں بچے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار، اپنا وڈیرا، اپنا مفتی بنا لیں گے۔ اور یہ چیز آپ ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھ لیں، وہاں وہ لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جن کو ناظرہ قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ میں بخاری کے متن کی بات نہیں کر رہا، میں مسلم کی عبارت کی بات نہیں کر رہا، قرآن مجید ناظرہ نہیں پڑھ سکتے۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، اور پھر کیا کریں گے؟ فسئلوا، ان سے سوال کیے جائیں گے، پوچھے جائیں گے۔ فافتوا بغیر علم، بغیر علم کے وہ فتوے دیں گے۔ ویسے فتویٰ بازی کا کام تو ویسے بھی عام ہے، اگر یہاں مسلح پر بیٹھے ہوئے مفتی عتیق الرحمان صاحب سے کوئی بندہ مسئلہ پوچھ لے نا، جی مسئلہ یہ کیا ہے، ادھر سے آواز ہے کہ ادھر سے آواز ہے کہ ایدہ حل لے دے، یہ آپ سے پوچھا ہے؟ نہیں۔ آپ مفتی ہیں؟ نہیں۔ آپ عالم دین ہیں؟ نہیں۔ پھر میں فلاں کو سنیا سے۔ اسی طرح میڈیکل کا شعبہ ہے، اگر کوئی بندہ یہ کہے نا جی میرے فلاں جگہ درد ہو رہی ہے، دوسرا کہے پیناڈول کھا لو، یہ آپ کو پتہ ہے اس کی بیماری، کہتے نہیں ویسے ہی میں کیا۔ علم میں بھی، میں ایک دفعہ بیٹھا، محرم کا مہینہ تھا، میں نے درس دیا، ہمارے ایک عزیز ہیں ڈاکٹر، بندے نے مجھ سے سوال کیا، انہوں نے جواب دے دیا، میں خاموش بیٹھا رہا۔ دوسرا سوال بندے نے کیا، پھر جواب انہوں نے دے دیا۔ مجھے پتا تھا اب تیسرے سوال پہ ان دونوں کی لڑائی ہو جانی، جواب بھی غلط تھے۔ اس سے پہلے کہ سائل یا اس کے علاوہ کوئی اور سائل سوال کرتا، میں نے ڈاکٹر صاحب سے مخاطب ہو کے کہا، میں نے آپ کے کلینک پہ آ کے کسی مریض کو ٹیکہ لگایا؟ کہتے نہیں۔ میں کہ کسی کو ٹیبلٹ دی ہوں؟ کہتے نہیں۔ کسی کو کیپسول کھلایا ہوں؟ کہنے لگے نہیں۔ کسی کو ڈرپ لگائی ہو؟ کہتے نہیں۔ تو پھر میں کہ میرے کام میں تسی پنگا کیوں لے رہے؟ جو کام میرا ہے مجھے کرنے میں، جو آپ کا ہے وہ آپ کریں۔ تو اب وہ ماحول پیدا، ایک تو ویسے ماحول ہے نا، لیکن حقیقت بات یہ ہے کیونکہ علم اٹھ رہا ہے، جاہلوں کو سردار، رئیس، وڈیرا وہ بنا دیا گیا، بغیر علم کے وہ فتوے دیتے ہیں، ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنا ہے۔ اور یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويسقط الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ علم اٹھے گا، اٹھا لیا جائے گا علم، جہالت اپنے پنجے گاڑے گی، شراب نوشی عام ہوگی، اور زنا وہ روڈوں پہ نظر آئے گا۔ اور یہ مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ علم بھی اٹھ رہا ہے، جہالت پنجے گاڑ رہی ہے، شراب نوشی کے لائسنس جاری ہوتے ہیں، بدکاری کے اڈوں کے بھی لائسنس جاری ہوتے ہیں، اور نیم اریاں لباس پہن کے جو عورتیں، لڑکیاں، وہ تعلیمی اداروں میں پڑھنے والی ہوں، عصری تعلیمی اداروں میں، یا بازار کے اندر جانے والی ہوں، صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ ایسے حالات میں ذمہ داری ہماری کیا بنتی ہے؟ وہ یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے وقت کو قیمتی جانتے ہوئے علم کے اندر رسوخ پیدا کریں، تدبر پیدا کریں، علم کے اندر گہرائی اور پختگی پیدا کریں، مذاکرے کو بڑھائیں، مطالعے کو بڑھائیں، کتاب سے جڑیں، اساتذہ کے ساتھ منسلک رہیں، اور جس قدر ہو سکے علم کو حاصل کریں، اور اپنے فراغت کے لمحات آپ ان کو لیکن نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، آج صحت ہے، اللہ نہ کرے کل کو بیماری لگے گی، آج فراغت ہے، کل کو فرصت نہیں ہوگی، تو پھر کیا کرنا؟ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ ہم گزرے ہوئے لمحات کو یاد کریں۔ زندگی اپنی بھرپور انداز میں گزارنی چاہیے، جس فیلڈ میں آپ جانا چاہتے ہیں،
تدریس کے اندر جانا چاہتے ہیں، تقریر کے میدان میں آنا چاہتے ہیں، تحریر کے میدان میں آنا چاہتے ہیں، یا تنظیمی امور کے اندر آپ کی دلچسپی ہے، کوئی پابندی نہیں آپ اپنے لیے کوئی بھی میدان آپ منتخب کر لیں، اس میں محنت کریں، اس میں رسوخ پیدا کریں۔ آپ کی دلچسپی مینجمنٹ کے اندر ہے، آپ اس میں چلے جائیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن جو میدان آپ نے اپنے لیے منتخب کیا ہے نا، اس کے اندر آپ کا پختہ ہونا، وہ لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں، طلباء ہیں یا طالبات ہیں۔ ویسے اس دور میں تو تجربہ یہ ہو رہا ہے کہ لڑکیاں جو ہیں محنت بھی زیادہ ہے، لگن بھی زیادہ ہے، قابلیت بھی زیادہ ہے۔ قابلیت کم بھی ہونا، اچھا مرد اس وجہ سے خوش ہے کہ وہ ناقص العقل ہے، جو کامل عقل والے ہیں ان کی مت ماری ہوئی ہے۔ اب ہمارے ہاں وہاں جامعہ عمر بن عبدالعزیز احمد پور شرقیہ میں اب چوتھا سال ہے، لڑکیوں کا ادارہ ہم نے شروع کیا ہے۔ غالباً اس سال جو فارغ ہونے والی بچیاں ہیں 30 کے قریب ہیں، اور وہ طالبات ہم نے شرط لگائی تھی کہ مڈل پاس ہم نے لینی ہے، لیکن میٹرک پاس اور ایف اے ایف ایس سی پاس لڑکیاں آئی ہیں ہمارے پاس۔ انہوں نے ایک سال میں 2 کلاسیں کی، پہلے سال میں 2 کلاسیں مکمل کر کے ثانویہ عامہ کا امتحان دیا ہے، دوسرے سال میں 2 سال کا کورس پڑھ کے ثانویہ خاصہ کا امتحان دیا ہے، اب تیسرا سال ان کا ہے وہ عالیہ سال اولا کا، اگلے سال عالیہ سنہ ثانیہ کا وہ امتحان دیں گے، اور 1 سال کا ہم نے ان کو تخصص کروا کے ان کو عالمیہ بھی کروا دیں گے، تخصص بھی ہو جائے گا، عالمیہ بھی ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے ہم نے ان کو پھر دورہ تفسیر کروایا 2 سالوں میں، 1 سال 15 پارے، دوسرے سال 15 پارے۔ الحمدللہ طلباء وہ 7 تھے تو طالبات 37 تھے، اور رزلٹ جب ہم دیکھتے ہیں تو طالبات ان کی صورتحال کیا ہوتی ہے؟ وہ ممتاز ہے، اور طلباء کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ ممتاز کی لسٹ میں کتنے ہیں۔ شیخ الحدیث صاحب ابھی گئے، ہمارے استاد محترم ہیں، میں نے ان کے پاس بخاری پڑھی، آپ بھی پڑھ رہے ہیں، بڑی سعادت کی بات ہے، بہت قد آور علمی شخصیت ہے، علمی گہرائی، اور علم کے ساتھ ساتھ بعمل بھی۔ جب ہم پڑھتے تھے نا وہاں تو آپس میں طلباء ڈسکس کرتے ہیں جی آپ نے کیا بننا ہے، وہ کہتے ہیں میں سکول ٹیچر، سب سے بڑی معراج کیا ہے سکول ٹیچر، اور اس وقت تو بڑی یہ چیز عام تھی کہ بھی کیا بننا ہے سکول ٹیچر۔ مجھ سے بھی پوچھتے تھے آپ نے کیا، میں نے کہا یار دین کی خدمت کرنی۔ باپ دادا نے دعائیں بھی یہی کی تھی کہ اللہ ہماری اولاد میں سے کوئی منبر رسول کا وارث بنا۔ میں نے کہا اپنا شوق تو یہی ہے، ذوق بھی یہی ہے، عبادت بھی یہی ہے، سوچ بھی یہی ہے۔ اس وقت بظاہر یہ بات میری سمجھ نہیں آتی تھی، وہ یہ کہتے تھے ملا کی دوڑ، یار جس کی دوڑ مسجد تک ہے وہی تو کامیاب ہے۔ اچھا ہماری دوڑ مسجد تک تھی، اور جن کی دوڑ وہاں تک تھی دنیا میں ان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ زندہ ہے یا مردہ ہے۔ اور کچھ ایسے بھی تھے جو کہتے تھے یار وقت پاس کرن آیا، موبائلوں کی دکان کھولنی، الیکٹرانکس کی دکان کھولنی ہے، میں نے کاروبار کرنا کوئی عیب نہیں، کوئی عیب نہیں ہے، کریں۔ لیکن جس کی جو سوچ تھی نا، وہ کیا آتا ہے حدیث قدسی انا عند الظن عبدی بی، رب کے متعلق گمان اچھا رکھیں، اساتذہ سے جڑیں، کتاب سے جڑیں، وقت کو شکار کریں۔ اور ایک دعا مجھے حضرت حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمائی، میں عمرے پہ جا رہا تھا تو میں نے کہا حضرت کوئی نصیحت کریں، کہنے لگے یار ایک دعا میں بہت پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھا کریں، اللہم اجعلنی من المخلصین، اللہ میرا شمار کن میں کر دے۔ اچھا بندہ مخلص ہو جائے نا، اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائے تو بڑی بڑی مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین، اللہ نے ان کو بچا لیا، بڑے فتنے سے بچا لیا۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ کے مخلص بندوں میں سے۔
تو اپنے اندر ہم نے اخلاص پیدا کرنا ہے. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اخلاص پیدا کرنا ہے. اور آخری جو گزارش کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ لوگ وہ ہیں جن کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ، آپ اللہ کا انتخاب ہے. آپ یہاں تک جو پہنچے ہیں نا، یہاں ایک نہیں پہنچ سکتے. اللہ جس سے خیر و بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں اس کو کہاں لے کے آتے ہیں؟ ادھر لے کے. آپ ووٹوں سے یہاں نہیں آئے، شاید ووٹنگ ہوتی تو آپ یہاں نہ پہنچ سکتے. آپ کی سلیکشن ہوئی ہے، کس نے کی ہے؟ اللہ نے کی ہے. تو اللہ کے ساتھ پھر مخلص ہو کے رہنا ہے. اچھا، یہ پہلا مرحلہ ہے. اللہ جس سے خیر و بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں؟ دین کی فقاہت، دین کا فہم، دین کا علم عطا کرتے ہیں. پہلا مرحلہ جب طے ہوتا ہے نا، اس سے اگلا مرحلہ جس کے اندر اور اخلاص زیادہ ہو، دوسرے مرحلے کو وہ حاصل کرتا ہے، ورنہ نہیں کر پاتا. ہمارے ساتھ الریاض یونیورسٹی میں اور مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے والے، اللہ معاف کرے، کچھ ایسے ہیں نہ درس ہے، نہ تدریس ہے، نہ تنظیم ہے، نہ تقریر ہے، کچھ بھی نہیں. پھر بات یہ سمجھ آتی کہ وہ جو حدیث ہے من یرد اللہ بہ خیرا استعملہ لدینہ، جس سے اللہ خیر و بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے نا، اسے اپنے دین کے لیے استعمال کرتا ہے. تو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، طلباء کو بھی، طالبات کو، معلمین کو، معلمات کو، کہ یا اللہ تو ہمارا شمار ان میں کر دے جن کو تو نے اپنا نوکر رکھ لیا. جس کو رب کی نوکری مل جائے نا، وہ دنیا میں بادشاہ ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.